کس چیز نے رلایا؟ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی اماں مجھے آمنہ کی لال کی یاد تڑپاتی ہے۔ اماں جنا عشق فرید استاد کیا، سب علم عمل برباد کیا، بس حضرت عشق آباد کیا، 100 وجد کنوں لکھ سال کنوں۔ اماں مجھے حضور کی یاد تڑپاتی ہے۔ اماں وہ بارگاہ ہے جہاں پہ عام لوگ آتے ہیں اور خاص بن کے جاتے ہیں۔ اماں ابو بکر گئے صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر گئے عدالت کے شاہ سوار بن گئے، عثمان گئے سخاوت کے علمبردار، اماں مولا علی گئے حیدر کرار بن گئے۔ اماں وہ بارگاہ ہے جن کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی ہے، جن کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار بن چکے ہیں۔ اماں جن کا ویر علی حیدر کرار بن چکا ہے، ولیوں کا سردار بن چکا ہے۔ اماں وہ بارگاہ ہے، اگر بلال وہاں پہ پہنچا ہے تو کعبے کی چھت پہ چڑھ چکا ہے، اگر سہیب وہاں پہ پہنچا ہے تو جنت بھی اس کی مشتاق ہے۔ اماں اگر وہاں پہ سلمان پہنچا ہے جس کا کائنات میں کوئی نہیں تھا، آمنہ کے لال نے فرما دیا سلیمان و منی، فرمایا سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ اماں وہاں پہ جو بھی جا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے اس کے اوپر کرم نوازی ہو رہی ہے۔ قدمانوں لگ کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، سونے دے در تے جو آئے، سونے دے در دے ذرے بدرو ہلال بن گئے، اور جنات نظراں پیاں سونے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں، حضرت بلال بن گئے، حضرت اویس بن گئے۔ اماں وہاں پہ جو بھی جاتا ہے نا خالی نہیں آتا۔ اماں مجھے اجازت دے تاکہ میں جاؤں، جا کے آمنہ کے لال کے رخ جہاں آرا کو دیکھ کے آؤں، بددعا کے مکھڑے کو دیکھ کے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو چلا گیا بتا مجھے، میں نابینی کو اپاہج کو مجھے اونٹنیوں کا دودھ کون دو کے دے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا؟ حضرت خواجہ اویس کرنی جب ماں کی اس کیفیت کو دیکھتے تو چپ ہو جاتے، چونکہ پتا تھا میں جس محبوب سے محبت کرتا ہوں اسی محبوب نے کہا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ سایہ ماں دا رب سنگ قائم رکھی، ماں باج گزارے نہیں ہوندے، اور ماں رونق ہون دیے وہرے دی، اس بعد اس تو گزارے نہیں ہوندے، اور لوگ آ جائے دے بچیاں تے اے ماں تو گوارا نہیں ہوندا، لکھ ساکن حاکم دنیا وچ پر کوئی ماں تو پیارا نہیں ہوندا۔ حضرات محترم چپ ہو جاتے، لیکن جب دیکھتے ماں سو گئی ہے نا تو خواجہ اویس کرنی بازار میں، یمن کی بازار میں چلے جاتے، وہاں پہ لوگوں سے پوچھتے یار کوئی یہاں مدینے کا تاجر آیا ہے، کوئی مدینے کا تاجر یہاں پہ آیا ہے، اور پتہ چلتا نا یہ مدینے سے آیا ہے، اس کے پاس پہنچ جاتے، یار تو مدینے سے آیا ہے، تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، بتا حضور کی آنکھیں کیسی تھی، بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا، تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سن برتے شہر بازار پھراں، مت یار ملے کہیں سانگ سبب، ات میں مچھڑی جند جان بلب، وہ تا خوش وسدائے وچ شہر عرب۔ حضرات ایک اور دن پھر ماں کے قدموں کو دبا رہے ہیں، پھر ایسے رونے شروع ہو گئے۔ پھر ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی اماں اب حضور علیہ السلام کی یاد اتنا تڑپاتی ہے، لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے حضور اتنے سونے ہیں، اتنے قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، سونے دے مک گئی ساری سجاوٹ، مصور نے ماسا کسر نہیں سی چھڈی، بڑے پیار دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ماں نے جب اس محبت کو دیکھا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ماں نے کہا بیٹا تھوڑا سا سامان میرے پاس رکھ دو، لیکن میں تمہارے عشق کو دیکھ رہی ہوں، اگر میں نے تم کو حضور کی طرف نہ بھیجا کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تیرے بعد میرا کون ہے، تیرے بعد میرا کون ہے؟ ایسے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا اویس تیرا تو گوشت بھی ہاتھوں میں نہیں رہا،
تیرے تو جناب ہاتھ بھی تیرا گوشت ختم ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا ہے. منہ دھوڑ مٹی سر پایوم، منہ دھوڑ مٹی سر پایوم، سارا ننگ ننگوز بجایوم. حضرات محترم، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ماں سے اجازت لی اور پھر مدینے کی طرف چل پڑے، مدینے کی طرف چل پڑے. اب سنیے ذرا، جب جا رہے ہیں نا سوچ رہے ہیں جب حضور سے ملوں گا تو حضور سے کیسی باتیں کروں گا، جب حضور سے ملوں گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میں نے لفظ کہنے ہیں، جو میں نے باتیں کہنی ہیں، وہ کیسی ہوں گے، حضور کتنے سونے ہوں گے. ایک انداز ہے، ایک تصور ہے. بلکہ جناب ان کا جو تصور تھا نا، اگر کہیے تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے ان لفظوں کو کہہ دوں، روتے بھی جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں. حضور سے جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ، کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے، کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے، لیکن سونیا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد و منبر مصحف دے ایمان بھی تو، میرے فرض نمازاں حج زکاتاں صوم صلات اذان بھی تو، اور جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. حضرات محترم، اسی عالم کے اندر چلتے چلتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جا کے پہنچے نا اور بچوں کو دیکھا، بچوں کے ہاتھوں کو چوما، چوم کے کہتے ہیں بچوں تم کتنے خوش بخت ہو، جس شہر کی ہواؤں کو محسوس کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں تم اسی شہر میں رہتے ہو، تم اسی شہر میں رہتے ہو. جناب محترم، اسی تصورات میں جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ، اب باہر کھڑے ہیں، کھٹکانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پھر دل میں خیال آیا، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ خیال کرنا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرنا، کہیں دروازہ کھٹکاؤں بے ادبوں میں سے نہ ہو جاؤں. انگوٹھے کا جناب انگلی کا ناخن نہیں بلکہ پورے سے، انگلی کے پورے سے دروازے کو کھٹکھٹایا. جناب اندر سے ایک نوکرانی نے آ کے پوچھا کون ہے دروازے پہ، بس چیخ نکل گئی کہ میں اپنا تعارف تھوڑی کروانے آیا ہوں، میں اپنا تعارف تھوڑی کروانے آیا ہوں، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے آیا ہوں. اس نے پھر پوچھا بھئی کون ہے باہر، دروازہ کھٹکانے والا کون ہے باہر. حضرات یہاں پہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا نہ میں شیر نہ پاچھ ٹانگی، نہ کوئی سرساہی، نہ میں تولا نہ میں ماسا، ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہوواں رل رتیاں تلاں او بھی پوری ناہی، اور وزن تول برابر ہو سی جنا ہو سی فضل الہی. حضرات ایسے آہستہ آہستہ سے کہا میرا نام اویس ہے، کرن سے آیا ہوں، اونٹوں کو چرانے والا ہوں، آمنہ کے لال سے ملنا ہے. اندر سے بی بی نے کہا اے آنے والے، تو جس محبوب کو ملنے آیا ہے اللہ کے نبی 3 دنوں سے کسی اور علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے ہیں. بس چیخ نکل گئی، بس جناب دھاڑ نکل گئی، اتنا میں نے سفر کیا ودعا کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے، اور آج وہ بھی مجھے نصیب نہ ہوا. میرے ساتھ جناب روتے روتے پھر کہا اچھا اس طرح نہیں کرتے، ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھک کو کھول دیں تاکہ میں دیکھ لوں میرے آقا بیٹھتے کس جگہ کے اوپر ہیں. جناب دروازے کو کھولا گیا، نوکرانی کہتی ہے کپڑے کے پیچھے کھڑے ہو کے میں دیکھ رہی ہوں. جیسے اندر آئے نا، آ کے سب سے پہلے چوکھٹ کو چوما، چوکھٹ کو چوما. اندر آئے، کبھی جناب فرش کی اس جگہ کو چومتے ہیں، کبھی اس جگہ کو چومتے ہیں، یقیناً اس لیے چوم رہے تھے یہاں بھی میرے آقا کے قدم لگے ہوں گے، یہاں بھی میرے آقا کے قدم لگے ہوں گے، یہاں بھی آقا کے قدم لگے ہوں گے. اس حالت کے اندر کہا جناب پھر یہ بھی ذہن میں تھا، ماں نے کہا تھا وہاں پہ رکنا نہیں. حضرات محترم اب واپسی آئے، لیکن پھر دیکھتے ہیں شاید ادھر سے آ جائیں، شاید ادھر سے آ جائیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا آپ جب گئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے روضہ رسول کے اوپر، جناب زیارت نہ ہوئی، رو کے کہنے لگے اپنے آپ سے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، یہاں پہ کتے ہزار پھرتے ہیں. حضرات محترم اور یہی انداز تھا
حضرت عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جناب جب آپ اونٹوں میں چھپ کے گئے لیکن پکڑوا لیا گیا، روک لیا گیا، جناب گھوڑوں میں چھپ کے گئے، روک لیا گیا، اپنا رو کے کہہ رہے ہیں کہ کاش یا رسول اللہ آپ مجھے تو نہیں آنے دیتے، مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اسے جامی کر کے بلاتے، چلو آپ کے لبوں پہ میرا نام تو آ جاتا۔ یہ عشق تھا، بلکہ انہوں نے اپنا آپ کو کتا کہا حضرت عبد الرحمان جامی نے، لیکن اگر کوٹ کے کوٹ بابا فرید سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ان کا ضرب تھا، انہوں نے کتا کہا نہیں میں تو اپنے آپ کو مدینے کا کتا بھی کہنے کا جناب درسدار نہیں ہوں، بلکہ وہ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو لکھ دے کروڑ، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے باندیاں دی میں باندھ رہی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے در کے کتوں کا بھی ادب کرنے والا ہوں۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا ان کا۔ حضرات محترم سنیے، جب واپسی آئے رات کا وقت تھا، ماں سوئی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ آئے تو ماں کی آنکھ کھل گئی، بیٹا اویس آ گئے ہو، جلدی قریب آؤ، مجھے بتاؤ حضور علیہ السلام کیسے ہیں، اللہ کے نبی کا حال سناؤ، اللہ کے نبی کی باتیں سناؤ۔ جناب دھاڑ نکل گئی، اماں گیا تو تھا لیکن حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کر پایا، حضور کے بددعا کے مکھڑے کو نہیں دیکھ پایا، حضور علیہ السلام کا شربت دیدار نہیں پی سکا۔ ماں نے سینے سے لگایا، دعا کی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ میرا اویس ہے، میری خدمت کرتا ہے، میری وجہ سے یہ تیرے محبوب سے ملاقات نہیں کر پا رہا، یا اللہ اس کے اوپر ایسی کرم نوازی فرما، ساری دنیا تیرے محبوب سے جا کے دعائیں کرواتی ہے، تیرا محبوب میرے اویس سے دعا کروائے، تیرا محبوب میرے اویس سے۔ اور پھر جناب ایک ایسا وقت آیا کہ یہاں پہ یہ معاملہ تھا، وہاں پہ آمنہ کے لال نے فرمایا لوگوں سنو، معراج کی رات میں نے عرش کے نور میں دیکھا ایک نوجوان سویا ہوا ہے، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا عاشق خواجہ اویس کرنی ہے، اور خواجہ اویس کرنی دعا کرتے تھے، یا اللہ جس طرح دنیا میں میں لوگوں سے علیحدہ رہتا ہوں، مجھے دیکھے کوئی نہ، چاہتا ہوں قیامت کے دن بھی مجھے کوئی نہ دیکھے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 72,000 فرشتوں کو خواجہ اویس کرنی کی شکل دیں گے، جناب ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دیکھے گا، لیکن خواجہ اویس کرنی صرف رب کو دیکھیں گے، رب خواجہ اویس کرنی کو دیکھے گا۔ اللہ فہد جد دتی دکھا لی از خود ہویا فانی، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اوتھے جسم نہ جانی، نہ اوتھے عشق محبت کائی، نہ اوتھے کون مکانی۔ حضرات محترم معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے آخرت میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ خلقت کو جیندی لوڑ ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، آمین ثم آمین وما علیہ۔